پروگرام میں ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. سیٹھی صاحب, رچرڈ ہالبروک کی اس سٹیٹمنٹ کو آپ کتنی اہمیت دیتے ہیں؟ انہوں نے کہا کہ ہم انٹرفیئر نہیں کرتے, لیکن اگر حکومت چاہے تو ہم اپنا کردار ادا کر سکتے ہیں. اس سے بھی پہلے بلکہ میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا کہ سپریم کورٹ کی ڈیٹیلڈ ججمنٹ بھی ایکسپیکٹڈ ہے, آنے والی ہے این آر او کے اوپر. کیا اس ججمنٹ کا اور اس کی امپلیکیشنز کا یہ جو کرائسس ہے ابھی موجودہ بحران جو ہے, اس سے تعلق ہو سکتا ہے؟ سپریم کورٹ کی ججمنٹ کے بارے میں جلدی سے بات کر لوں, پھر یہ ہالبروک صاحب کی طرف آتے ہیں. سپریم کورٹ کی ججمنٹ ایکسپیکٹڈ ہے, کل آ سکتی, منڈے کو آ سکتی, ٹیوزڈے کو آ سکتی. اگر وہ ججمنٹ اس قسم کی ہوئی جس قسم کا وہ شارٹ آرڈر اشارہ کر رہا تھا, ہر طرف مورالٹی, پھر اگر وہ اس سے پتہ چلے گا کہ ارادے کیا ہیں, دو باتیں ہو سکتی ہیں. ایک یہ کہ ججمنٹ کے بعد حالات ٹھنڈے ہو جائیں, ایک یہ کہ ڈیٹیل ججمنٹ کے بعد کلیئر ہو جائے بات کہ اب سپریم کورٹ کس طرف لے جانا چاہ رہا ہے گیم کو. ٹھیک, تو یہ بہت ہی اہم کہ آپ کو دیکھا نا, آپ نے پرائم منسٹر صاحب کہتے ہیں فلانی بات, ٹھہر جائیے ذرا ججمنٹ کو آنے دیں. میں نے کہا جی ججمنٹ تو آ گئی ہے. نہیں ابھی سب جوڈس ہے. میں نے کہاں سب جوڈس ہے, کوئی سب جوڈس نہیں ہے, ساری بات ہو سکتی, ججمنٹ آ گئی ہے, اب ڈیٹیل ججمنٹ آئے گی. نہیں ابھی ٹھہر جائیں. پرائم منسٹر صاحب نے 3 باتیں کہہ دی ہیں میری انٹرویو میں. وہ ایک حد تک گئے, وہ آگے نہیں گئے, مگر آپ اور میں ڈیولپ کر سکتے ہیں اس کو. تو کیا 3 باتیں تھی جس کا تعلق سپریم کورٹ کے ساتھ ہے؟ آپ نے سوال پوچھا اس لیے میں آپ کو جواب دے رہا ہوں, کیونکہ اس کا تعلق کرائسس کے ساتھ ہے, جو کرائسس ڈیولپ ہو رہی ہے. پہلا یہ انہوں نے کہا کہ ای سی ایل. انہوں نے کہا جی ای سی ایل تو میرا حق ہے, کس کو ڈالوں کس کو نہ ڈالوں. تو سوال یہی کھڑا ہوا تھا نا کہ کل کو اگر سپریم کورٹ کہہ دے کہ فلانے بندے کو ای سی ایل پہ ڈال دیں, تو کیا پرائم منسٹر صاحب ڈالیں گے یا نہیں ڈالیں گے؟ تو انہوں نے یہ نہیں کہا کہ میں نہیں ڈالوں گا اور پھر کورٹ کی توہین ہو جائے گی. انہوں نے یہ کہا یہ میرا فیصلہ ہے, یہ میرا حق ہے, میرا فیصلہ ہے, میری رائٹ ہے. That's not the way of saying it. اب دیکھیے وہ رک گئے نا, مگر آپ اور میں سمجھ سکتے ہیں وہ کیا کہہ رہے ہیں, اپنی پارز اسرٹ کر رہے ہیں. دوسری بات انہوں نے کیا کہی, میں نے ان سے پوچھا کہ یہ سوئس کورٹ عدالت کا حکم ہے کہ آپ سوئس گورنمنٹ سے کو اپروچ کریں اور وہ بے نظیر بھٹو صاحب اور زرداری صاحب کے کیسز کھولیں, اور اگر آپ زرداری صاحب کے کیس نہیں کھول سکتے بیکاز انہیں انڈیمنیٹی ہے, امیونٹی ہے, تو آپ بے نظیر کا کیس کھولیں. تو اس کے جواب میں انہوں نے کیا سوال میں کیا جواب دیا کہ یہ دیکھیں یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ یہ تو محترمہ ہماری شہید ہے, سارا ملک قوم ان کو مانتی ہے شہید. ایک شہید کی قبر کو آپ کھودنا چاہتے ہیں, تو ہمارے تو ورکرز اور نہیں ایکسیپٹ کریں گے. اس قسم کی بات کی نا انہوں نے, آپ سمجھ گئے وہ کیا کہنا چاہ رہے ہیں. تیسری بات بھی انہوں نے یہی اسی قسم کی بات کہی. تو میں یہ سمجھ رہا ہوں کہ یہ حالات جو ہے نا یہ بڑے, کہ وہ تیسری بات بھی اور ذکر کر ہی دیا جائے. میں نے پوچھا کہ جی وہ 62 یا 63 آرٹیکل جو ہے کانسٹیٹیوشن کا, اس میں یہ لکھا ہے مورالٹی کہ بھئی اگر کوئی چیز کامنلی نون ہے, کامنلی نون سے مراد یہ ہے کہ اگر سوچ ہے, یہ زیادہ تر لوگوں کی یہ سوچ ہے کہ فلانا بندہ اچھا نہیں ہے, 62F آرٹیکل 62F وہ اچھا نہیں ہے, مسلمان نہیں ہے, جھوٹ بولتا ہے, اگر ایویڈنس کی ضرورت نہیں ہے تو کیا ہوگا پھر زرداری صاحب کے اوپر یہ لگ سکتا ہے؟ تو انہوں نے کہا نہیں بالکل نہیں لگ سکتا. یہ نہیں کہا کہ یہ آرٹیکل نہیں ہے, انہوں نے کہا نہیں لگ سکتا. کیوں نہیں لگ سکتا؟ اس لیے نہیں لگ سکتا کہ جب لگنے کا وقت تھا, جب ان کی نومینیشن ہو رہی تھی, تو اس وقت تو کسی نے کیا نہیں, اس وقت انووک ہی نہیں ہوا. تو کیا ایک سال پہلے وہ بڑے اچھے شخص تھے اور آج راتوں رات وہ بڑے برے شخص ہو گئے, حالانکہ الزام جو ہیں وہ 10 سال پرانے. تو انہوں نے یہ بھی اشارہ کر دیا کہ یہ بھی منظور نہیں ہوگا, ہم ریزسٹ کریں گے اس کو. تو بات تو دیکھیے نا کہاں جا رہی ہے. تو سپریم کورٹ کی ججمنٹ جو آ رہی ہے وہ بھی بہت اہم ہے, وہ یا اس کرائسس کو اور ڈیپ کر دے گی یا اس کو روک دے گی. لیکن پرائم منسٹر صاحب ایک بات شاید وہ بھول رہے ہیں کہ جن آرٹیکلز کو ریفر کیا ڈیٹیل ججمنٹ کے اوپر بھی ڈیٹیل ریزننگ ہوگی انہی آرٹیکلز کے ریفرل میں. تو یہ نہیں ہو سکتا کہ وہ آرٹیکلز وہ نہیں ہو سکتا. دیکھیے ہو سکتا ہے کہ شاید اس جو خطرناک آرٹیکلز ہیں شاید وہ اس کے اوپر ڈیٹیل ریزننگ نہ ہو. یہ تو ڈیٹیل ججمنٹ آئے گی تو دیکھیے نا. اب ہمیں پتہ نہیں کہ وہ کیا ہوگا, کتنا آگے جائیں گے, کتنا چھوڑ دیں گے, کتنی گنجائش ہوگی, کتنی سب دروازے بند کر دیں گے, یہ تو ہمیں نہیں معلوم, نہ ہی ہمیں اسپیکولیٹ کرنا چاہیے. رچرڈ ہالبروک صاحب نے یہ بیان دیا اور مجھے پیپلز پارٹی کے دوستوں سے فون آنے شروع ہو گئے, کیا سن لیا آپ نے؟ میں کیا سنا؟ ارے جی دیکھیں ہمارے حق میں انہوں نے کہہ دیا ہے کہ جی ہم تو سپورٹ کرتے ہیں, اور پہلے وہ ان کا یہ ویو نہیں تھا, تو وہ دیکھیے وہ ڈی اسٹیبلائزیشن نہیں چاہتے. تو میرا خیال ہے حسین حقانی صاحب بیٹھے ہیں وہاں واشنگٹن میں, انہوں نے کارستانی دکھائی ہے
کہ جناب دیں ایسا بیان، کیونکہ ضرورت ہے اس وقت ڈیسٹیبلائزیشن ہو رہی ہے، آپ دیں. اور شاید ہال بروک صاحب نے یہ اسیسمنٹ کی ہے کہ کرائسس ختم ہو چکی ہے یا ٹل گئی. اگر ایسی بات ہے کرائسس ختم ہو چکی ہے یا پیچھے ہٹ رہی ہے کرائسس، تو پھر انہوں نے سوچا کہ حرج کیا ہے. میں ایک طرف یہ کہہ دیتا ہوں کہ دیکھیے ہم تو مداخلت نہیں کرتے، ہمیں اگر آپ انوائٹ کریں گے کسی بات کے لیے تو ہم تو ہمیشہ کہتے ہیں ہمیں فرینڈز نے منع کیا. ہاں، گڈ بروکر کا رول پلے کرنے کے لیے ہم تیار ہیں. ہم نے تو دیکھا گڈ بروکر کا رول کیا تھا. مشرف صاحب کے زمانے میں بے نظیر کو لانے میں امریکنوں کا ہاتھ تھا. ڈیوڈ ملیبینڈ صاحب برطانیہ سے آئے تھے، ان کا نواز شریف صاحب کے ساتھ رول تھا. تو رول تو رہا ان کا. تو وہ یہ کہہ رہے ہیں اگر آپ ہمیں انوائٹ کرتے ہیں تو ہم رول ادا کر دیں گے، اگر نہیں تو ہم تو سمجھتے ہیں گورنمنٹ کو سپورٹ کر، ہم سے سپورٹ کر رہے ہیں. یہی کہا نا. تو یہ بیان بھی دلوایا گیا. مجھے یاد آ گیا ایک بیان، یہ امریکنوں کس قسم کا رول ادا کرتے ہیں. جب مشرف صاحب کی اور نواز شریف صاحب کا کرائسس چل رہی تھی 1999 میں، سپٹمبر میں ایسے لگ رہا تھا ایک رہے گا دوسرا نہیں رہے گا، اور شہباز شریف صاحب بھاگے گئے اور وہاں سے رک انڈرفرتھ سیکرٹری جو اسسٹنٹ سیکرٹری آف اسٹیٹ فار ساؤتھ ایشیا، ان سے ایک بیان دلوایا. وہ کیا تھا بیان؟ کہ جی اگر مارشل لاء لگا تو امریکہ اس کو بالکل کنڈیم کرے گا اور سپورٹ نہیں کرے گا. یہی تھا نا بیان. اور لیس دین 30 ڈیز میں لگ گیا تھا. اور لیس دین 15-16 ڈیز میں لگ گیا. ٹھیک ہے نا. تو شہباز شریف صاحب نے بھی بیان نکلوا لیا تھا نا. تو اگر آج حقانی صاحب نے بیان نکلوا لیا امریکنوں سے، اور یہ وہی امریکن ہیں جنہوں نے کہا تھا ہم سپورٹ نہیں کریں گے ایک مارشل لاء کو، شہباز شریف صاحب کو خوش کرنے کے لیے برہم پٹی کی تھی 2001 میں، وہ مشرف صاحب کے آگے آگے بیٹھ گئے تھے، سلوٹ کر رہے تھے، چلیے یہ کام کریے، کتنے پیسے چاہیے. امریکہ اپنے مفاد میں کرتا ہے. آج انہوں نے یہ بیان دیا، کل اگر وہ دیکھتے ہیں کہ گورنمنٹ کی چھٹی ہو رہی ہے اور کوئی ایسا یہاں انٹرنل سسٹم بن رہا ہے جس میں ان کی مدد ہو جائے گی وار آن ٹیرر پہ، تو وہ اس کو سپورٹ کریں. شریف صاحب آپ نے خود ہی تو کہا تھا کچھ دن پہلے کہ اب امریکنز کے لیے یہ بات زیادہ امپورٹنٹ ہے کیونکہ اب تمام فورن پالیسی ہمارے ملک کی فوج کنٹرول کر رہی ہے. دیکھیے تو کلیئر ہو گیا نا. میں تو کب سے کہہ رہا ہوں کا انٹرسٹ اس گورنمنٹ کے ساتھ تو نہیں رہا. نہیں، گورنمنٹ کے ساتھ تو ہے، بیکاز گورنمنٹ کے ذریعے وہ ساری ایڈ چینل ہونی ہے، سارا کچھ ہونا ہے. اگر ان کو پتہ ہے آرمی مگر اب تو ساری جو امریکہ کی جو فورن پالیسی اور انڈیا کا جو سارا مسئلہ ہے وہ تو فوج خود ہینڈل کر رہی ہے. تو فوج تو یہ کہہ ہی نہیں سکتی کہ یہ حکومت میں ہینڈل کر رہی ہے. حکومت نے تو کہا جی آپ ہی کر لیں، ہم سے تو نہیں ہوتا. یہی ہے نا. تو یہ ساری چیزیں چل رہی ہیں اس وقت. ابھی ایک چیز شاید پتہ نہیں اعلان ہو گیا یا نہیں ہوا، پرائم منسٹر صاحب نے ابھی ایک سپلیمنٹری گرانٹ فوج کو دیا ہے جس میں ساری آرمی، وہ لوگ نہیں جو ہارڈ شپ ایریاز میں ہیں، جو وزیرستان میں ہیں، ساری فوج کی سیلریز بڑھا دی. پتہ نہیں اناؤنسمنٹ ہوئی ہے کہ نہیں، مگر یہ ہو چکی ہے بات، فنڈز ایلوکیٹ ہو گئے. یہ پولیس کی نہیں بڑھائی، رینجرز کی نہیں بڑھائی، پاکستان آرمی کی جو سیلری بل ہے وہ انکریز کر دیا گیا ہے. اور یہ سپلیمنٹری یہ فائنانس منسٹری سے پیسے لیے. اب یہ پرانے بجٹ کا حصہ نہیں ہے. تو وہ تو فوج کو خوش کرنے جا رہے ہیں، مگر ادھر سے جو سگنلز آ رہے ہیں وہ یہی آ رہے ہیں کہ جی ہم خوش نہیں ہیں اس حکومت کے ساتھ. تو یہ اس وقت بہت ہی ٹچ اینڈ گو سچویشن ہے. منیب، میں اس سے زیادہ نہیں کہنا چاہوں گا. ایک سوال، وقت ختم ہو گیا ہے. پاکستان پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ کو اس وقت شدید کرائسس ہے. کراچی کے اندر ایک سچویشن موجود ہے اور زرداری اور ڈیٹیل ججمنٹ بھی آنے والی ہے سپریم کورٹ کی این آر او کے اوپر. اگر پاکستان پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ اس سچویشن میں چلی جاتی ہے جس کا آپ ذکر کر رہے ہیں، یعنی کہ شدید کرائسس کی، تو اس صورتحال میں سب سے بڑا بینیفیشری کون ہوگا؟ سب سے زیادہ فائدہ کس کو ہوگا؟ فائدہ کسی کو بھی نہیں ہوگا. یہ غلط فہمی ہے کہ جی کسی کا فائدہ ہو جائے گا. یہ اگر کوئی سازش ہو رہی ہے تو ان کو جو سازش کر رہے ہیں ان کو یہ احساس ہونا چاہیے کسی کا فائدہ نہیں ہوگا. ہندوستان بیٹھا ہے، امریکہ بیٹھا ہے. اگر یہاں میجر ڈیسٹیبلائزیشن ہو گئی تو آپ یہ یاد رکھیں، میں نے میرے لفظ، وہ چپ کر کے نہیں بیٹھیں گے. وہ یہ سوچیں گے یہ ملک گیا، اب یہ آپس میں پڑ گئے ایک دوسرے کو، یہ چلا نہیں سکتے، اب ہمیں اپنے انٹرسٹ کو پروٹیکٹ کرنا ہے. میری بات سمجھ رہے ہیں آپ؟ تو یہ جو ہندوستان کی طرف سے جو بات ہو رہی ہے کولڈ سٹارٹ اور فلانا ڈینگڑا، ادھر سے امریکہ، ابھی سینیٹر مکین آئے ہوئے تھے، ہمارا پرائم منسٹر نے کہہ رہا ہے ہمیں ڈرون ٹیکنالوجی دیں. وہ کہتا ہے چھوڑو ڈرون ٹیکنالوجی، ہم تو اور ماریں گے. بالکل، وہ کہتے ہیں ہماری پارٹ ہے اور ہماری فوج کے اوپر اس وقت پریشر ہے کہ آپ نارتھ وزیرستان میں جائیں، اور ہم نہیں جانا چاہتے نارتھ، کیونکہ ہم سمجھتے ہیں کہ آلریڈی 2 فرنٹ کھولے ہوئے. ایک ہندوستان کو روکنے کے لیے، وہ ہماری آدھی فوج تو وہاں ہے، آدھی فوج ہمارا وزیرستان میں بیٹھی ہے. اب وہ اوپر سے کہہ رہے ہیں وہ اور آگے بھی جائیں، اور ہندوستان کہہ رہا ہے لشکر کو بھی پڑ جائیں آپ، لشکر طیبہ کو. تو اگر فوج ہماری یہ سب چیزیں سب کو پڑ جاتی ہے تو یہاں تو سول وار ہو جائے گا، پتہ نہیں کیا ہو جائے گا. سیٹھی صاحب وقت ختم ہو گیا. کوئی کسی کا فائدہ نہیں ہے، ملک کا بہت سخت نقصان ہو جائے گا. ناظرین، آپ نے پروگرام دیکھا. سیٹھی صاحب نے کہا کہ اگر اس ملک میں انسٹیبلٹی آتی ہے تو فائدہ کسی کا نہیں ہوگا، نقصان ہوگا اس قوم کا، اس ملک کا.
یہ دیکھنا ہے کہ آگے صورتحال کیا بنتی ہے، پاکستان پیپلز پارٹی، MQM اور باقی سٹیک ہولڈرز کیا فیصلے دیتے ہیں۔ آج کے پروگرام کا فیڈ بیک ہمیں ضرور دیجیے گا۔ دیکھنے کا بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔